بالغ پر حق ولایت کیا ہے؟ مثلا ایک لڑکا بالغ ہو گیا، بالغ پر سے پہلے ہم لڑکے کا مسئلہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بالغ لڑکے پر حق ولایت، تو بالغ لڑکے پر کوئی حق ولایت کسی کا نہیں، نہ باپ کا ہے، نہ دادا کا ہے، نہ ماں، نہ کوئی اور رشتہ دار، کچھ نہیں ہے، پورے کا پورا اس کو اپنے اختیار ہے۔ یہ جس طرح سے چاہے اپنے مال کو خرچ کر سکتا ہے، جہاں چاہے خود سے شادی کر سکتا ہے، کوئی چاہے سب لوگ اس کے مخالف ہو جائیں تب بھی، ابھی ہم قانونی زبان میں بات کر رہے ہیں، ورنہ اس لحاظ سے تو یقیناً یہ بات ہے، یعنی جو کہا جاتا ہے نا کہ بالغ رشید جو ہو جائے اس کے اوپر کسی کا حق ولایت نہیں ہوتا ہے۔ البتہ یہ ضرور علماء فرماتے ہیں کہ بہرحال بزرگوں کی باتوں کو نظر انداز کرنا، ان کے ظاہر ایک خاندان کے بزرگ ہیں، اب اس نے صرف یہ قانون پڑھ لیا یا سن لیا کہیں سے کہ مثلا اس کے اوپر تو کسی کی ولایت ہے ہی نہیں، جو چاہے کرے وہ، تو وہ سب کو آنکھیں دکھانا شروع ہو جائے اور اپنی مرضی کے مطابق ہر چیزیں کرنے لگے، تو ٹھیک ہے، قانونی زبان میں تو اس کو اجازت ہے، لیکن وہ تمام برکتیں جو بزرگوں کی نصیحتوں کے اندر جو اس کے خیر خواہ ہوتے ہیں ان کو نظر انداز کرے گا تو پھر خود ہی بھگتے گا وہ، جس طرح سے کہا جاتا ہے نا اس کے اندر استخارے کے اندر، ٹھیک ہے، استخارہ ابھی تو جیسے کسی بھی تاریخ میں نکاح بھی کر سکتے ہیں، سوائے اس کے کوئی جو مکروہ تاریخیں، مکروہ تاریخوں میں بھی نکاح کرنے کی اجازت ہے، یا مثلا قمر در اقرب والا مسئلہ ہے تو اجازت تو ہے، وہ کہے گا دیکھیے جائز تو لکھا ہوا نا، مکروہ ہی تو ہے، تو بس پھر یہی ہوگا کہ ظاہر ہے جو دنیاوی نقصانات ہیں تمہیں برداشت کرنے پڑیں گے۔ مثلا بچے لولے لنگڑے پیدا ہو رہے ہیں، دماغی مینٹلی ریٹارڈڈ پیدا ہو رہے ہیں، تو تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر تم نظر انداز کرو گے ان چیزوں کو، اسی طریقے سے بزرگوں کی باتوں کو نظر انداز کرو گے، اپنی مرضی چلاؤ گے، ظاہر ہے تم اس وقت جوش و جذبات کے عالم میں ہو، جو اپنا جو بھی تمہارا وہ ہے سلسلہ، لیکن کیا ہے کہ بزرگوں کو نظر انداز کرنے سے بے برکتیاں آتی ہیں اور بہت سارے اس میں قباحتیں جو بھی آگے چل کر بھی کچھ ذکر ہوں گی۔